اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ اللہ پر بھروسہ رکھو، اللہ پر توکل کرو اگر تم ایمان والے ہو تو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے بارے میں، مومنین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایمان لے آئے ہو، مسلمان ہو گئے ہو تو پھر مجھ پر بھروسہ رکھو، مجھ پر اپنا توکل اور یقین قائم رکھو۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس سے یہ بات بتائی ہے کہ میں تمہارا رب ہوں اور مجھ پر تمہارا یقین اور تمہارا جو اعتماد ہے وہ پختہ ہونا چاہیے، مجھ پر تمہارا بھروسہ پختہ ہونا چاہیے۔ اور دیکھیے اس دور کے اندر یقین کامل کی بہت کمی ہے لوگوں کے اندر، یعنی اللہ تبارک و تعالی پر یقین ہی کوئی نہیں۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ بندہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو انعام ملنا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو نعمتیں ملنی ہیں اس کو ان کے ملنے پر امید نہیں ہوتی کہ پتہ نہیں وہ ملیں گی نہیں ملیں گی۔ شک ہوتا ہے بندے کو کہ میں نماز پڑھوں گا تو نماز پڑھنے کی وجہ سے جو برکتیں حاصل ہونی تھی وہ ملیں گی یا نہیں ملیں گی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کروں گا، اس کے احکامات کے مطابق زندگی گزاروں گا تو زندگی کی جو لذت ہے وہ پتہ نہیں ملے گی یا نہیں ملے گی۔ تو جب بندہ اس شک کے اندر، اس سے جو ہے وہ شبے کے اندر پڑ جاتا ہے تو پھر بندے کی زندگی کے اندر جو لذت ہونی ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پر یقین رکھ کر، وہ لذت چھن جاتی ہے۔ اور اس لذت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ پر یقین رکھو اگر تم ایمان لائے ہو تو، یعنی اگر تم ایمان لے آئے ہو، مسلمان ہو گئے ہو، مجھے مان لیا ہے اور وحدہ لا شریک تسلیم کر لیا ہے تو پھر میری ذات پر ایمان بھی اگر لے آئے ہو تو یقین بھی تو رکھنا ہوگا۔ جب تم یقین رکھو گے اور میرے احکامات پر عمل کرو گے تو میں تمہیں اتنا نوازوں گا کہ پھر کسی اور در کی کمی نہیں رہے گی۔ یہ توکل بڑی چیز ہے، اللہ کی ذات پر یقین رکھنا، بھروسہ رکھنا، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور مسلمانوں کے اندر جب سے اس چیز کی کمی آئی ہے تو مسلمان کمزوری کی طرف آتے جا رہے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ نے اپنے انبیاء بھیجے تو انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ بہت پختہ یقین ہوتا ہے۔ جتنا یقین انبیاء کو ہوتا اتنا کسی اور ذات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ یقین نہیں ہوتا، کیونکہ انہیں رب تعالیٰ کی معرفت زیادہ ہوتی ہے۔ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان زیادہ ہے پھر اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل، اس کی ذات پر یقین، اس کی ذات پر بھروسہ بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی جتنی پہچان ہے اس سے بڑھ کر اس پر توکل رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں پیدا کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، جس مقصد کے لیے ہمیں اس نے بھیجا ہے ہم وہ مقصد پورا کر دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کا ہم سے وعدہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پورا فرما دے گا۔ تو یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ بتانا چاہتا ہے کہ اگر تم مجھ پر بھروسہ رکھو گے، میرے احکامات پر عمل کرو گے تو پھر تمہیں نوازا جائے گا۔ اب دیکھیے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا بھروسہ کیسا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کئی سالوں بعد بیٹے جیسی نعمت ملی، ترستے رہے، دعائیں کرتے رہے، منتیں مانتے رہے، لیکن بیٹا نہیں ملا۔ اور کئی سالوں بعد جب بیٹے کی نعمت ملی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ابراہیم اسے میری راہ میں ذبح کر دو، اسے میری راہ میں ذبح کرو۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا توکل اور اللہ کی ذات پہ یقین کامل اتنا ہے کہ بیٹے کو لے کے چلے گئے رب کی بارگاہ میں ذبح کرنے لگے، اور پھر رب نے انعام کیا عطا فرمایا کہ بیٹے کو بھی بچا لیا، اس کی جگہ دمبا بھیج دیا اور تمام آنے والے لوگوں کے لیے قربانی کو واجب فرما دیا، تمام آنے والے لوگوں کے لیے۔ اور قیامت تک حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندہ رکھا، آباد فرما دیا اور کائنات کے اندر اس کو نافذ فرما دیا۔ تو یہ بہت بڑا اللہ تبارک و تعالیٰ انعام بھی عطا فرماتا ہے۔ پھر دیکھیے انعام جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین رکھتا ہے اس کو کیسے ملتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں، بڑے معزز نبی ہیں۔ اب دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لاڈلے نبی بھی ہیں حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ پر یقین اور اس پر بھروسہ اور اس پر توکل کتنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو پیدا فرمایا، مبعوث کیا لوگوں کی طرف، تو حکم دیا فرعون کے پاس جائیں، فرعون کے دربار میں جائیں اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر اسے دین اسلام کی تبلیغ دیں۔ آج ہمارا مسلمان ڈر رہا ہے، محلے کے چودھری سے ڈرتا ہے، سیاست دان سے ڈرتا ہے، محلے کے اندر جس کی تھوڑی پرسنالٹی اچھی ہے اس سے ڈرتا ہے کہ کہیں میں دین کی بات کر دوں گا تو میرے جو ہے وہ خلاف نہ ہو جائے۔ اپنے بیٹے سے باپ ڈر رہا ہوتا ہے کہ میں اسے دین کی کوئی بات کروں گا تو کہیں مجھے نہ ڈانٹ دے،
اور بیٹا باپ سے ڈر رہا ہوتا ہے کہ میں باپ سے نماز کی بات کروں گا، دین کی بات کروں گا تو کہیں مجھے ڈانٹ نہ دے، کہیں مجھے مارے نہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ نہیں، بلکہ وہاں دربار فرعون کا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بظاہر کوئی پاور نہیں ہے، بظاہر ان کے پاس کوئی دنیاوی پاور تو نہیں تھی، دنیاوی کو ان کے ساتھ سردار اور ان کے پاس مال و دولت تو کچھ نہیں تھا، لیکن اللہ کی ذات پہ یقین تھا۔ اس یقین اور بھروسے کے ساتھ فرعون کے دربار میں چلے گئے، فرعون کے دربار میں، اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر اسے توحید کی دعوت دی۔ اور یہ دعوت کسی عام بندے کو نہیں دی جا رہی، یہ ایسے بندے کو نہیں دی جا رہی کہ جو اللہ کو تو مانتا ہے لیکن اس کی نافرمانی کرتا، نہ ایسے بندے کو نہیں، بلکہ ایک ایسے شخص کو دعوت دی جا رہی ہے جو خود کو خدا کہتا ہے، جو خود کہتا ہے کہ میں خدا ہوں، اس کو دعوت دی جا رہی ہے کہ تم خدا نہیں ہو، تم اللہ کے بندے ہو، اس کو یہ دعوت دینی تھی۔ اب اللہ کی ذات پہ یقین نہ ہوتا تو کیسے وہاں پہنچ جاتے؟ وہاں گئے اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر اسے رب تعالیٰ کی ایک ہونے کی دعوت دی۔ اب پتہ تھا وہ ظلم بھی کر سکتا ہے، حکومت اس کے ہاتھ میں ہے، دنیا پر حکومت کرنے والا ہے، اس کے پاس سردار ہیں، فوج ہے، بڑا کچھ ہے اس کے پاس، لیکن رب کی ذات پہ یقین، اللہ ان کے ساتھ تھا تو کسی چیز کا ڈر نہیں تھا۔ اس کے سامنے کھڑے ہو کر دعوت دی۔ اب ہوا کیا؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، اگر تم سچے ہو تو پھر ہم اپنے جادوگروں کو بلاتے ہیں، تم ان سے مقابلہ کرو، اگر تم جیت جاتے ہو تو تم سچے ہو، اگر وہ جیت جاتے ہیں تو وہ سچے ہیں، ہم سچے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ٹھیک ہے بلاؤ۔ اب انہوں نے جادوگروں کو بلایا، جادوگر آئے، واقعہ آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا، لیکن بات یہ ہے کہ جو ہم نے اس سے سیکھنا ہے وہ کیا چیز ہے۔ جادوگر آئے، انہوں نے آ کے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنے چھوٹے چھوٹے وہ جو سانپ تھے ان کو چھوڑ دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں عصا ہے، چھڑی ہے۔ اب بات تو یہ ہے نا کہ بندے کے ہاتھ میں چھڑی ہوتی ہے یا بندے کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز جس سے بندہ ایسی چیزوں کو موذی جانوروں کو دور کر سکے تو اس کو بندے کو ہاتھ میں رکھنا چاہیے، ہاتھ میں رکھ کے اپنی حفاظت کے لیے آگے استعمال کرنا چاہیے۔ لیکن اللہ نے کیا حکم دیا؟ اے موسیٰ اپنی چھڑی کو ڈال دو، اپنی چھڑی پھینک دو، عصا پھینک دو۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہیے تھا، ہمارے جیسا کمزور ایمان والا، کمزور یقین والا ہوتا تو شاید وہ یہ کہہ دیتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے ہاتھ میں ایک ہی چھڑی ہے، اس سے میں اپنی حفاظت کر سکتا ہوں، تو کہہ رہا اسے بھی پھینک دوں، اسے بھی زمین پہ ڈال دوں۔ نہ ایسا نہیں کہا، بلکہ اللہ کی طرف سے حکم آیا تو کوئی تغدو نہیں کی، کوئی پس و پیش کا سوال نہیں کیا، بلکہ فوراً اسی وقت وہ چھڑی ڈال دی۔ اور اللہ پر یقین کرنے کا صلہ کیا ملا، انعام کیا ملا کہ وہ چھڑی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا اژدہا بنا دی۔ اور اللہ نے فرمایا فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، کہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا۔ اور اس نے کیا وہ جو جادوگروں نے چھوٹے چھوٹے سانپ چھوڑے تھے نا ان سب کو کھا گیا۔ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ لوگ ایمان لے آئے جن کو فرعون نے بلایا تھا اپنی تائید کے لیے اور اپنے آپ کو بلند دکھانے کے لیے کہ میں بڑی شے ہوں، میری تو سلطنت کے اندر ایسے لوگ رہتے ہیں جو اتنی پاور والے ہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پاور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھائی اور ان کے عصا کی پاور دکھائی تو وہ جادوگر بھی دیکھ کے آپ کو سچا مانے اور مسلمان ہو گئے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یقین کرنے کا، اعتماد کرنے کا اور اس پر بھروسہ رکھنے کا انعام ملتا ہے۔ اور پھر دیکھیے وہی چھڑی، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب دریا پار کرنے لگے تو اللہ نے حکم دیا موسیٰ اس کو دریا پہ مارو۔ اب ہے چھڑی، دریا اتنا بڑا ہے لیکن اللہ کی ذات پہ یقین ہے، اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ دریا پہ ماری، دریا نے راستہ دے دیا، دریا کھل گیا اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں سے گزر گئے۔ لیکن وہی جب فرعون وہاں سے گزرا جسے رب کی ذات پہ یقین کوئی نہیں تھا، جس کا یقین ہی کامل نہیں تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے غرق فرما دیا۔ تو یہ یقین بڑی چیز ہے، یقین اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھنا یہ بہت بڑی چیز ہے، اور یہی مسلمان کو کامیابی کی طرف لے کے جاتی ہے۔